بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسی سلگائی ہو آگ ایک شخص نے، پھر جب اس نے روشن کیا اس کے ارد گرد کو، لے لی اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا، بہرے اندھے گونگے ہیں سو وہ نہیں پلٹ سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو بعض لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر ایمان لائے، پھر مختلف وجوہات کی بنا پر ایمان سے پھر گئے اور اس طرح منافق بن گئے۔ یہ آیت پاک ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جس طرح کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک بھی ہے وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جذبات سے مرعوب ہو کر اغراض دنیاوی اور دینی کے لیے خدا کے سامنے بڑے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین میں بہت بڑا مقام حاصل کریں گے یا کر چکے ہیں، مگر یوں ہی کوئی بات ان کے نفس کے خلاف یا کسی طرح سے نقصان کی ان کو دکھائی دیتی ہے تو فوراً ان کا ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے اور خدا اور اس کے رسول اور دین اور سلسلہ کے بارے میں کئی شکوے ان کے دل اور زبان پر آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ روشنی جو ایمان کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح روشنی کے بجھنے کے بعد انسان اندھیروں میں پریشان ہو جاتا ہے اور دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہے، اسی طرح وہ بھی نفس کی رہنمائی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور کبھی فائدہ ہوا تو خوش ہوئے، نقصان ہوا تو روئے، مگر ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیں کہاں اور کر کیا کر رہے ہیں، اور ان کی کیفیت اندھے بہرے اور گونگے کی طرح ہو جاتی ہے جو نہ کسی کی بات کو سمجھتا ہے، نہ اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ خود اپنی بدحالی بیان کر سکتا ہے، اور اسی تذبذب میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر جیسے اللہ تعالیٰ بچا لے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے خدا کے بندے تھے، کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور ان کی گمراہی کو کئی بدنصیب راستہ سمجھ کر بھٹکتے رہتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی جب منافق ہوا تو اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت گمراہ ہو گئی، حتیٰ کہ 300 آدمی تو میدان احد سے واپس ہو گئے، باقی تو الگ تھے۔ وہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمارا سردار بڑا صاحب الرائے ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ تو ایمان کے نور سے بھی منور ہو چکا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اسی طرح اپنے دین سے ہٹے ہیں بے شک انہوں نے روشنی لی ہوتی ہے اور اسی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر تعلق ہٹانے سے روشنی بجھ جاتی ہے۔ اصل فیض رساں روشنی تو موجود رہتی ہے مگر ان کی اپنی روشنی بجھ جاتی ہے اور وہ اندھیروں میں بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی ایک بات کو صحیح اور کبھی دوسری بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر یا ان کی مصیبت کو دیکھ کر گمراہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی حالت زار سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے۔ حاضرین مجلس، خدائی راستہ جتنا سیدھا اور آسان ہے اتنا مشکل اور پیچیدہ بھی ہے۔ اس پر صرف خدا کے فضل سے ہی استقامت رہ سکتی ہے، اور یہی فضل الہی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، تاکہ یہاں جمع ہو کر خدا پاک کے ناموں کا ورد کر کے خدا کے محبوب پر درود بھیج کر مالک الملک کا فضل حاصل کریں جو ہمیں دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی خوشیوں کا حقدار بنائے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔